بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے۔ بدشگونی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو کوئی چیز نظر آ گئی اور اس چیز کو دیکھ کر اس نے اپنے کام کو چھوڑ دیا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب پرندوں کے اڑنے کو ہی نفع اور نقصان سمجھتے تھے۔ مثال کے طور پر پرندہ اگر دائیں طرف اڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ یہ کام ٹھیک ہے، بائیں طرف اڑ گیا تو سمجھتے تھے یہ منحوس ہو گیا۔ بعض لوگ کالی بلی کو اگر وہ راستے سے آگے سے گزر جائے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بعض کوا منڈیر پر بیٹھا ہے تو کہتے ہیں جی وہ مہمان آئیں گے جی آج۔ بعض لوگ اتنی بڑی کوٹھی بناتے ہیں اور اس کے اوپر ایک ہنڈیا کالی وہ الٹی رکھ دیتے ہیں تاکہ کوٹھی کو نظر نہ لگے۔ بعض لوگ گاڑی خریدتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک جوتا لٹکا دیتے ہیں کہ اس جوتے نے اس کو نظر سے بچانا۔ بعض لوگ بعض مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بعض نمبروں کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، بعض سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے منحوس سمجھ کے۔ بعض جو ہے وہ 13 کے ہندسے کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ سب غلط نظریے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے بدشگونی نے کسی کام سے واپس کر دیا، یعنی وہ کام کے لیے گیا اور اس کو کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، اس نے کوئی بلی دیکھ لی مثال کے طور پر، راستہ اس نے کاٹ دیا، اب یہ واپس آ گئی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جسے بدشگونی نے کسی کام سے واپس کر دیا فقد اشرکا، اس نے بھی شرک کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ یوں کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ بلائی صرف تیری طرف سے ہے، انسان کو تکلیف وہی پہنچتی ہے جو تو نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے، تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ مسند احمد 2 جلد 220 میں یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ نفع کا مالک بھی اللہ ہے اور نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔